www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يتفقدوا وإذا حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. وقال عليه الصلاة والسلام أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر ثم نقد بيده وقال عجلت منيته قلت بواكيه وقلت راسه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیں سب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز طلباء، اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ طلباء کے بیچ میں کچھ تعلیم، تعلم، تربیت، تدریس کی بات کرنی چاہیے، لیکن میرا ذہن ایک اور مضمون کی طرف جا رہا ہے. آیات جو تلاوت کی تو ان نصوص سے آپ کی سمجھ میں تو آ ہی گیا ہوگا. ان نصوص میں اللہ کے ولی کون ہیں اس کا بیان ہو رہا ہے. اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں، سن لو کان کھول کر، اللہ کے جو ولی اور دوست ہوتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. یعنی جب بھی مشکلات پیش آتی ہیں تو ان کا دل گھبراتا نہیں، وہ ڈرتے نہیں، ان کا ذہن، ان کا دل دماغ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ ڈرتے نہیں ہیں. اب بڑے سے بڑے مشکل خطرناک اس میں بھی پار کر جاتے ہیں. شیر بھی سامنے آ جائے تو اس کو کہتے ہیں خبردار جو میرے جسم کو کھایا تو میں اللہ کے رسول کا خادم سفینہ ہوں، میرا گوشت تجھ پر حرام ہے، میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، چل رستہ بتا.
شیر مڑتا ہے، اپنی دم ہلاتا ہے اور حضرت سفینہ کو قافلے کے پاس پہنچا کر آتا ہے. تو یہ ڈرتے نہیں ہیں. لا خوف علیہم، بڑے سے بڑی مصیبت آ جائے، دشمن حملہ بول دے، حملہ کر دے، تب بھی وہ مستقیم ہوتے ہیں. لا خوف علیہم. پھر آخرت میں بھی لا خوف علیہم، قبر سے بھی وہ نکلیں گے، قبر میں بھی لا خوف علیہم، کوئی گھبراہٹ نہیں. اس چیز کا ڈر ہے. منکر نکیر بھی آ جائیں، کہتے ہیں جی کس نے بھیجا ہے؟ جس نے آپ کو بھیجا ہے اسی سے پوچھ لو کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. ہاں ایسے بھی مشائخ ہیں. حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بارے میں کسی نے دیکھا، منکر نکیر آئے، سوال کیا، مجھے پوچھنے آئے ہو، پوری زندگی تو اس کا نام لیتا رہا ہوں، جاؤ جس نے بھیجا ہے اسی سے اس سوال کا جواب پوچھ لو. یہ ناز والا معاملہ تھا، مقام تھا ان کا. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دارالعلوم فلاح دارین کے شیخ الحدیث، بمبئی کے ایک شاگرد، ان کے شاگرد نے دیکھا انتقال کے بعد، پوچھا کیا حال چال ہے؟ فرمایا منکر نکیر پوچھنے کے لیے آئے. میں نے کہا، انہوں نے پوچھا ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اچھا آپ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو سن لیجئے، یہ میرے نانا ہے اور میں ان کا نواسا ہوں، کیونکہ سید تھے. یہ میرے نانا ہے، میں ان کا نواسا ہوں. لا خوف علیہ، کوئی خوف نہیں. میدان حشر میں بھی آئیں گے تو ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ، جو درود بہت پڑھتا تھا سرکار کے قریب ہوگا، جو سرکار کے قریب ہوگا. لا خوف علیہ، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی بے چینی نہیں، اطمینان سے سارے کام آرام سے طے ہوں گے. عرش کا سایہ ملے گا، حوض کوثر کا میٹھا میٹھا پانی ملے گا، میزان عمل پر بھی اللہ مدد فرمائیں گے، حساب یسیر ہوگا، سرٹیفکیٹ دائیں ہاتھ میں ملے گی، پل صراط کراس کرنا آسان ہو جائے گا. پہلے اول وہلے میں سابقین اولین کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب ہوگا. لا خوف علیہم، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کو غم بھی نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ میں نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ایسا کیوں کر لیا، ہائے افسوس، ہائے افسوس. جیسے گنہگار آدمی مرتے وقت کہتا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی. اور دوسری جگہ فرمایا سورہ منافقون کے اخیر میں وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. پروردگار تھوڑا اور ٹائم دو، میں واپس دنیا میں جاؤں، ذرا نیک عمل کر کے آؤں، صدقہ کر کے آؤں، بہت افسوس ہو رہا ہے، غمگین ہوں. تو فرمایا یہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے کچھ کیا نہیں، جو دنیا سے کچھ کر کر گئے ہیں، وہ ایسا نہیں بولیں گے ولا هم یحزنون، ان کو یہ غم نہیں ہوگا. الحمدللہ، شکر اللہ کا، اللہ پاک نے توفیق دی، ہم نے بہت کچھ کیا، دین کی خدمت بھی کی، اللہ قبول فرما لے، بہت ہے. یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ہاں پھر اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو ہم اللہ پاک ہی سے پوچھتے ہیں. اللہ پاک آپ ہی بتائیے، آپ کی نظر میں آپ کا دوست، آپ کا فرینڈ، آپ کا ولی کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. بس دو ہی شرط ہیں، ایمان اور تقوی. اللہ مجھے بھی یہ دو چیزیں نصیب کرے، آپ کو بھی. ہمارا ایمان کامل ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے، جی مضبوط ہونا چاہیے. ہمالیہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے لیکن ہمارا ایمان نہ ہلے. بڑے سے بڑے فتنے آئیں، فرقے آئیں، شکوک شبہات پیدا کرنے کی کوشش کریں، لیکن ہم مضبوط ڈٹے ہوئے رہیں، کسی فتنے میں نہ پھنسیں. فتنے کا کوئی غبار، کوئی دھواں، کوئی اثر ہمارے قلب پر نہ آئے. مضبوط ایمان ہو، پکا ایمان ہو، اسٹرانگ ایمان ہو، فتنوں سے حفاظت ہوگی. بڈھیوں والا ایمان ہو. فلسفی پوری زندگی بحث کرتے تھے، فَإِن قِيلَ قُلْنَا فَإِن قِيلَ قُلْنَا فَإِن قِيلَ قُلْنَا فَإِن قِيلَ قُلْنَا. لیکن پھر اخیر میں کہہ دیتے تھے یار یہ ساری بحثیں کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوا، جہاں سے وہیں ہیں. بس ایسا کرو کونوا علی دین العجائز، تمہارا دین ایسا پکا ہونا چاہیے جیسے بڈھیوں کا دین پکا ہوتا ہے. بوڑھی عورت سے کسی نے کہا اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟
تو وہ روٹی بیلنے کا بیلن لے کر چھٹا مارا اس پر، تیری ماں کی ایسی تیسی، اللہ کے وجود کی دلیل پوچھتا ہے، تو مجھے پوچھنے کے لیے ہے، اس بکری کے پیٹ میں مینگنی تو پیدا کرتا ہے، تیرا باپ پیدا کرتا ہے، اس کے پیٹ میں سے دودھ تو نکالتا ہے کہ تیرا باپ نکالتا ہے؟ جائے یہاں سے، وجود باری تعالیٰ کی دلیل پوچھنے آ گیا۔ اتنا پکا مضبوط دین، کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا دین ایسا پختہ ہو، مضبوط ہو، ہمارا ایمان اتنا پکا اور اتنا مضبوط ہو، یہ الذین آمنوا، ایمان یقین مضبوط ہو جائے۔ آپ حضرات یہاں پڑھنے آئے ہیں تو پڑھتے پڑھتے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ وہ آپ نے حذیفہ والی حدیث پڑھی ہے، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ تکفرہ الصلاۃ والصیام والصدقۃ والامر بالمعروف، اور اس میں پھر دوسری حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس میں تعرض الفتن علی القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكدت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكدت فيه نكتة بيضاء حتى تصير يعني القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه۔ فتنے آئیں گے، ابھی بہت فتنے آ رہے ہیں، تم کچے ہو، بچے ہو، ابھی ینگ ہو، چھوٹے ہو، ابھی تمہارے سامنے بہت فتنے آتے ہیں، موبائل کا فتنہ اور گانے بجانے کا فتنہ اور موبائل پر ننگی تصویروں کا فتنہ، باہر جائیں تو لڑکیوں کا فتنہ، فلموں کا فتنہ، سنیما کا فتنہ، یہ سب فتنے سامنے آتے ہیں۔ اور پھر فارغ ہو کر جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے تو مال دولت کا فتنہ اور کمانے کے لیے حرام کمائی، سود لے لینا، جوا کھیل لینا، یہ فتنے، زنا کاری کا فتنہ، یہ سب فتنے سامنے آتے ہیں۔ تو جب فرمایا آدمی کے اوپر یہ فتنے آئے ہیں تو جو قلب کسی فتنے کو قبول کرے گا تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جائے گا، پھر دوسرا فتنہ تو پھر کالا دھبا، پھر کالا دھبا، پھر کالا دھبا، حتیٰ کہ اس کا دل بالکل کالا کالا ہو جائے گا، اس کو پھر کچھ اور نظر ہی نہیں آئے گا، وہ اپنی خواہشات نفسانیہ کے پیچھے دوڑتا رہے گا۔ لیکن جو قلب اس فتنے کو انکار کرے گا اور کہے گا کہ نہ یہ فتنہ ہے، توبہ استغفر اللہ، اپنی آنکھ کنٹرول میں کرو، نیچے دیکھ لو، یہ موبائل پہ یہ چیز آئی یہ فتنہ ہے، کمپیوٹر پہ یہ چیز آئی یہ فتنہ ہے، تو اس کو چھوڑو، گانا نہیں سننا ہے، ننگی تصویر نہیں دیکھنی ہے، ننگا مووی نہیں دیکھنا ہے، سنیما نہیں جانا ہے، یہ گڑبڑ سڑبڑ نہیں کرنا ہے، حرام کمائی نہیں کرنی ہے، سود نہیں لینا ہے، جوا نہیں کھیلنا ہے، شراب نہیں پینا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، یہ سب فتنے ہیں۔ اور عقائد کے فتنے، سلفی کا فتنہ، شیعہ کا فتنہ، قادیانی کا فتنہ، یہ سب فتنے ہیں، میں کیسے ان میں پھنسوں؟ تو قلب نے اس فتنے کا انکار کر دیا، تو جب قلب اس فتنے کا انکار کرے گا تو قلب میں ایک نور اور روشنی آ جائے گی، اور پھر وہ روشنی بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اور اس روشنی کی برکت سے وہ دل مضبوط ہو جائے گا۔ حضور نے اس کی مثال بیان کی، مثل صفا، ابیضا، یہ تو نورانیت کی مثال ہے، اور مثل صفا یہ اس کے مضبوط پختہ ہونے کی مثال ہے۔ اور صفا کہتے ہیں بہت بڑی چٹان، اتنی بڑی چٹان کہ اس کو وہاں سے کوئی ہلا ہی نہ سکے۔ بابا آدم علیہ السلام کے زمانے سے خدا نے جس چٹان کو جہاں رکھا ہے، ہزاروں سال کے بعد وہ چٹان وہیں کی وہیں ہے، کوئی ہٹا ہی نہیں سکا، اس کو اتنی بھاری بھرکم ہے۔ تو اس کا مثل صفا، اس کا دل بھی اس چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ لا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، پھر اس دل کو کوئی فتنہ نقصان پہنچاتا ہی نہیں ہے جب تک آسمان زمین قائم رہے۔ یہ قلب اور ایمان کی پختگی کی مثال، اس کو اللہ نے کہا الذین آمنوا، آگے فرمایا وکانوا یتقون، یہ ایمان جو پختہ ہوگا اور مضبوط ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ وکانوا یتقون سے اشارہ کر دیا، ہاں ان میں تقویٰ تھا۔ تقویٰ کہتے ہیں مأمورات کی پابندی اور منہیات سے پرہیز، جو کام کرنے کے ہیں فرض، واجب، سنت، مستحب ان کو کرو، اور جو کام چھوڑنے کے ہیں حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا، یہ سب کام چھوڑو۔ اگر آپ نے کرنے کے کام کیے اور چھوڑنے کے کام چھوڑے تو آپ متقی ہیں، اور تقویٰ سے پھر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ پھر فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہی ہیں جو تقویٰ والے ہوتے ہیں۔ فرمایا وہو یتولی الصالحین،
اللہ کی ولایت اور دوستی صالحین کو ملتی ہے. اور دوسری جگہ فرمایا واللہ ولی المؤمنین. اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت عامہ اور دوسری ولایت خاصہ. ولایت عامہ تو ہر مومن کو حاصل ہے، لیکن ولایت خاصہ یہ صرف متقین کو حاصل ہے. اس سے دونوں آیتوں میں تطبیق ہو جائے گی واللہ ولی المؤمنین اور ان اولیاءہ الا المتقون میں. ولایت عامہ تو ہر مومن کو حاصل ہے. مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. مضبوط مومن المؤمن القوی یہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب اور پیارا ہے کمزور مومن سے. ویسے ہر مومن میں خیر ہے، کیونکہ ایمان یہ کوئی کم خیر ہے. اللہ نے مومن کو ایمان دیا، بہت بڑی دولت دی ہے اللہ نے، تو یہ اس کو اس دولت کی قدر کرنی چاہیے. لیکن اس مومن ضعیف سے مومن قوی بہتر ہے. مومن قوی سے مراد وہ نہیں جو بہت کھاتا پیتا ہٹا کٹا لہیم شہیم مضبوط اسٹرانگ باڈی بلڈر ہو، وہ تو ظاہری جسمانی طاقت ہے. مومن قوی سے وہ مراد ہے جو صابر ہو، شاکر ہو، مشقتیں برداشت کرتا ہو، اللہ کی اطاعت فرما برداری کے لیے محنت کرتا ہو، ڈرتا نہیں ہے اور کرتا ہے، مشقت سے سارے کام برداشت کر کے اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے آگے بڑھتا ہے، وہ المومن القوی ہے. اور مومن ضعیف یہ وہ جو ڈھیلا پوچا ہے، نمازوں میں برابر پابندی نہیں ہے، ذکر اذکار تسبیح تلاوت وغیرہ اس کی لائن پر نہیں ہے، وہ کمزور مومن ہے، کبھی گناہ بھی کر لیتا ہے، ادھر ادھر کے کام بھی کر لیتا ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. عمل صالح اور بدعمالیاں دونوں انہوں نے مکس کر دی ہیں. یہ مومن ضعیف ہے اور مومن قوی وہ ہے. تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا وہ خصوصی ولایت اس کو حاصل ہوگی. آپ حضرات یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اپنی خصوصی ولایت سے نوازا ہے. باہر جوان نوجوان لڑکے بہت ہیں، لیکن اللہ نے آپ کے علاقے، آپ کے شہر اور آپ کے وطن میں آپ کو منتخب کیا اور یہاں جامعہ حقانیہ کٹھور میں پہنچایا. اس کا مطلب اللہ کو آپ سے محبت ہے، اللہ کو آپ اچھے لگتے ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو توفیق دی. یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، یہ اٹھائے جاتے ہیں. آپ کے قدم اٹھے نہیں، اللہ نے آپ کو اٹھایا اور یہاں پہنچایا. اللہ کو آپ سے محبت ہے، اسی لیے اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے لیے اپنے پر بچھا دو. اور آپ جب قرآن شریف پڑھنے بیٹھتے ہیں، حدیث شریف پڑھنے بیٹھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ ان کے قلوب پر سکینہ نازل کرو، ان پر اپنی رحمت ڈھانپ دو اور رحمت سے ان کو ڈھانپ دو. اور فرشتے وہاں آ کر جن کے جن بیٹھ جاتے ہیں آپ کے ساتھ. جہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث شریف پڑھ رہے ہیں، فرشتے اور اللہ پاک وہاں اوپر ملائکہ اعلیٰ میں ملائکہ کروبیین قدوسیین جو ہر وقت تسبیح تقدیس میں مشغول رہتے ہیں، ان کے سامنے آپ کا تذکرہ کرتے ہیں. دیکھو میرے بندے کو کیسا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے اور کیسی اچھی تلاوت کر رہا ہے، حفظ کر رہا ہے اور علمیت پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، فقہ پڑھ رہا ہے. اللہ پاک خوش ہوتے ہیں آپ سے. تو اس لیے آپ کو اللہ کی ولایت خاصہ حاصل ہے. اب آپ ایسا نہ کریں کہ اس ولایت خاصہ کو اپنی درسگاہ تک محدود رکھیں، جب باہر نکلیں تو پھر الٹے سیدھے کام شروع کر دیں، ورنہ یہاں جو کچھ حاصل کیا تھا اس پر پانی پھیر دیں گے. جو جہاں نور آپ کے قلب پر وارد ہوا تھا، جو انوارات کی بارش برسی تھی، تو وہ انوارات سارے پھسل جائیں گے، سلپ ہو جائیں گے. جیسے بارش برستی ہے چٹانوں پر، پہاڑوں پر، تو اوپر سے سلپ ہو کے نیچے چلی جاتی ہے، وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے. جو زمین زرخیز ہو وہاں چیزیں اگتی ہیں. تو آپ اپنے قلب کو ایک زرخیز زمین کی طرف بنائیے تاکہ اس میں پھل اور پھول اور پودے اور فروٹ اور ویجیٹیبل یہ اگے اور یہ اس کے فوائد اور ثمرات اور برکات آپ کو حاصل ہوں، اور وہ پانی سلپ ہو کر کے وہ انوارات کہیں دوسری طرف نہ چلے جائیں. تو یہ اللہ رب العزت کی ولایت خاصہ آپ کو حاصل ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرو اور اس لائن پر قائم رہو، اور آپ کے اساتذہ جیسا کہیں ویسا کرو، ان کے نقش قدم پر چلو. ہم نے یہی سیکھا ہے بڑوں سے. ہمارا اس وقت جو سفر ہوا ہے وہ ہنگامی سفر ہے. حضرت شیخ یونس صاحب
پہلے تو ہم دامت برکاتہم بولا کرتے تھے، ابھی بھی غلطی سے زبان پر وہی لفظ جاری ہو رہا تھا، رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ، منگل کی روز ایک دم سے صبح صبح اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور قاری انیس صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں فجر بعد آیا ذکر کی مجلس کے لیے کہ روز ذکر ہوتا تھا، تو کیوار بند تھے، حضرت اندر تھے، ہاشم بیٹھا ہوا تھا، میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو میرے ساتھ وہ اور بھی ذاکر تھے، ہم نے باہر برآمدے میں ہی ذکر کر لیا۔ 20-25 منٹ ذکر کے بعد پھر اندر داخل ہوئے تو میں نے حضرت کی عجیب کیفیت دیکھی، ایک پاؤں پیچھے کی طرف پسرا ہوا ہے، دوسرا پاؤں مڑا ہوا ہے، اور حضرت پیٹ زمین پر لگا ہوا ہے اور چہرہ بھی جیسے نیچے، کیونکہ حضرت تو قبلہ روئی بیٹھتے تھے، گدے پر ہی بیٹھتے تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے، بستر پلنگ تو تھا نہیں کہ اس پر جا کر سوئیں، 24 گھنٹے وہیں بیٹھے رہتے تھے، صرف پیشاب پانی استنجے کے لیے اٹھتے تھے، ورنہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا پہننا اڑنا سب وہیں، مطالعہ کتاب سب وہیں۔ تو حضرت جہاں اپنی بیٹھک کے اوپر یوں بیٹھے ہیں اور یوں زمین پر بالکل لگے ہوئے ہیں اور بے چینی کے عالم میں ہے، تو میں نے ہاشم سے کہا کہ یہ تو طبیعت کچھ عجیب گڑبڑ سی لگ رہی ہے، ہم کسی طرح حضرت کو ذرا لٹا دیتے ہیں، شاید کچھ آرام آ جائے۔ تو پھر ہم لوگوں نے مل کر کے حضرت کو ذرا سیدھا لٹا دیا، تو پھر اس کے بعد حضرت کی خراٹے کی آواز آئی، تھوڑی دیر بعد خراٹے کی آواز بند ہو گئی، تو ہماری تشویش بڑھ گئی، تو ڈاکٹر کو مدرسے کے ڈاکٹر کو بلایا، وہ جلدی آیا، اس نے کہا نبض تو برابر چالو ہے، حرکت قلب بھی ہے، لیکن چونکہ رسپانس نہیں ہے، جواب نہیں دے رہے ہیں، اس لیے مجھے حالت خطرناک لگ رہی ہے، ابھی کے ابھی ہاسپٹل لے جانا چاہیے۔ تو چارپائی پہ حضرت کو رکھا، نیچے لائے، مدرسے کی گاڑی میں پیچھے سیٹ پر آپ کو لٹایا، ہاسپٹل لے گئے، ہاسپٹل پہنچے، ڈاکٹر نے سارا مشین لگایا، لیکن تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو حضرت تو اس دنیا سے دار فانی کو رحلت فرما چکے ہیں۔ تو قاری عزیز صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو ہم فجر بعد ذکر بعد جو دیکھا تھا، تو اس وقت حضرت کا سر یوں لگا ہوا تھا اور کچھ بول رہے تھے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بعد میں جب حضرت کا انتقال ہوا تو مجھے یاد آیا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تھا کہ وہ انتقال سے پہلے اپنا یہ سر اور گھال زمین پر رکھ رہے ہیں اور یوں تڑپ رہے ہیں، لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں اور خدا سے معافی کی درخواست کر رہے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو شاید حضرت کی بھی یہی کیفیت تھی کہ اس وقت وہ ذکر فکر اور دعا اور استغفار میں لگے ہوئے تھے اور بالکل لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور بے ہوشی غنودگی سی تھی، لیکن اس عالم میں بھی یہی کیفیت آ رہی تھی۔ پھر ہم نے حضرت کو سیدھا لٹا دیا، تھوڑی دیر بعد وہی اس وقت نزا اور سکرات کی کیفیت اسی وقت طاری ہو گئی ہے۔ یہ سمجھیے کہ اس کے 1 آدھ گھنٹے بعد تقریباً 8 بجے ہاسپٹل لے گئے اور 9 بجے سے پہلے تو حضرت اس دنیا سے پیارے ہو گئے۔ تو یہ اس حضرت کے انتقال کی خبر پہنچی، ہم سے رہا نہ گیا، بے چینی بڑھ گئی، فوراً بھاگنا پڑا اور فلائٹ لے کے آ گئے۔ اب حضرت کی زندگی کو ہم دیکھیں اور اس کو اسٹڈی کریں تو پتہ چلے گا کہ حضرت اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اور اس میں جو صفات بیان کی گئی ہیں اولیاء کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ حضرت میں اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی۔ ایمان تو اتنا مضبوط مستحکم پختہ کہ اپنا ایمان تو پختہ، دوسروں کا بھی ایمان پختہ کر کے گئے، اپنے درس سے اور اپنے واعظ سے اور اپنی باتوں سے، اپنی نصیحتوں سے اور اپنی تربیت اور ارشاد اور سلوک سے، اپنے مریدین، اپنے مجازین خلفاء کے ذریعے سے دوسروں کا اور پوری دنیا کا جہاں جہاں حضرت کا فیض پہنچا، اپنی تصنیف تعلیف سے، اپنی کتابوں سے، اپنے مضامین سے صرف اپنا ایمان پکا نہیں، دوسروں کا بھی ایمان پکا کیا۔ اور تقوی وکانوا یتقون، صرف اپنے اندر تقوی نہیں، دوسروں کے اندر بھی تقوی پیدا کر کے گئے۔ جب ایسے بزرگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدھے سادے سمپل ہیں جی، اللہ لوگ دنیا سے نہ لینا نہ دینا، زاہد فی الدنیا راغب فی الآخرہ، حسن بصری نے جیسے کہا انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا الراغب فی الآخرہ البصیر بامر دینہ المداوم علی عبادت ربہ الذی لا یداری ولا یماری ینشر حکمت اللہ فإن قبلت منہ حمد اللہ وإن ردت علیہ حمد اللہ۔ یہ عالم دین ہے، یہ عالم دین ہے، یہ فقیہ ہے۔ دنیا میں زہد، حضرت کا زہد دنیا سے کچھ لینا دینا تھا ہی نہیں،
جو دنیا آتی صدقہ 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 صدقہ. بلکہ 2 سال پہلے حضرت جب سخت بیمار ہوئے تھے مدینہ شریف میں ہاسپٹل میں ICU میں تقریباً 1 مہینہ رہے، پھر صحت ٹھیک ہوئی، یہاں پر آئے بمبئی، اور بمبئی سے پھر یہاں سہارنپور. تو حضرت نے اس وقت فرمایا کہ بھائی یہ وہ سب کہہ رہے تھے کہ بھائی حضرت کو وہ کڈنی کی تکلیف ہے تو ڈائلسس کرانا پڑے گا، یہ اور وہاں مدینہ شریف میں تو ڈائلسس ہو رہا تھا آپ کا، اور اس کی وجہ سے پھر افاقہ ہوا. تو یہاں آ کر بھی سجیسٹ کیا گیا ڈائلسس. فرمایا نا میں کچھ ڈائلسس وائلسس نہیں کراؤں گا. فرمایا میں اگر ٹھیک ہوا تو دوا سے ٹھیک نہیں ہوں گا، صدقہ سے ٹھیک ہوں گا. حدیث میں ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ. تو حضرت ہمارے مفتی شبیر صاحب کہتے ہیں کہ شیخ نے صدقہ کرنا شروع کیا اور اپنے پاس جو کچھ تھا سارا صدقہ کر دیا. یعنی جو روپیہ پڑا ہوا تھا سہارنپور پہنچ کر بیگ میں جو تھا، لفافے میں جو تھا، دے آؤ، اس مدرسے میں دے آؤ، اس مدرسے میں دے آؤ، اس مکتب میں دے دو، اس مکتب میں دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو. حضرت نے کئی لاکھ روپیے کا صدقہ کیا اور اس صدقہ کی برکت سے حضرت بالکل ٹھیک ہو گئے. اور ایسا پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کوئی بیماری تھی. بلکہ ابھی ہمارے یہاں تشریف لائے رمضان سے پہلے تو پہلے سے زیادہ صحت مند اور تندرست تھے، اور لمبے لمبے گھنٹہ 1.25 گھنٹے کا درس بخاری، 1.5 گھنٹے کا درس بخاری، اور فٹافٹ بولتے تھے بغیر کسی تکلف کے. حضرت مولانا قمر الزمان صاحب بھی وہاں تشریف فرما تھے اس درس میں، آخری درس بخاری میں. تو یہ اللہ پاک نے صحت دے دی. یہ حضرت سمجھیے کہ یہ صدقہ کی برکت. تو الزاہد فی الدنیا، دنیا کے پیسوں سے ہم لوگ تو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں کہ کہیں گھٹ جائیں گے، ضرورت پڑ جائے گی تو ہم ہماری ضرورت کو مقدم کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں. مگر حضرت بے تحاشا خرچ کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی آتے تو سارا وہاں جو کچھ تھوڑا بہت جمع ہوا وہ تحفیظ میں مدینہ شریف میں دلوا دیتے. تو وہاں تحفیظ کے کلاس چلتے ہیں تو وہ چندہ اس میں دے دیتے تھے، سارا وہاں لے جاتے. مولانا یونس رندیرا کو کہتے تحفیظ میں دے دو جو کچھ آیا ہے. تو یہ حضرت کا زہد فی الدنیا. الراغب فی الآخرہ، آخرت کی رغبت، آخرت کا شوق کہ وہاں ثواب ملے گا، اس کی طرف توجہ ہے. ہماری توجہ ادھر نہیں جاتی، اللہ والوں کی توجہ ادھر رہتی ہے. اور ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے وہ آخرت کا شوق میرے دل میں پیدا نہیں ہو رہا. تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ مال ہے؟ اس نے کہا میرے پاس بہت مال ہے. فرمایا پھر اس کو چلتا کر، کیونکہ آدمی کا دل وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے. جب مال وہاں پہنچ جائے گا تو پھر دل بھی وہاں پہنچ جائے گا. چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، سارا مال صدقہ کر دیا تو وہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق خود بخود پیدا ہو گیا. گھر بنا لیا وہاں. انڈیا میں گھر ہو تو انگلینڈ والوں کا یہاں دل اٹکا رہتا ہے کہ کٹھور میں گھر ہے، پراپرٹی ہے، تو ہر سال چلو مہینہ 2 مہینہ وہاں گزار کر کے آئیں کیونکہ یہاں اپنا کچھ ہے نا. تو آخرت میں بھی کچھ ہوا تو وہاں جانے کا شوق پیدا ہوگا. تو اس لیے حضرت تو آخرت کے راغب تھے، ہر وقت اس کا شوق اور اس طرح توجہ رہا کرتی تھی. اور البصیر بامر دین ہی، دین کی بصیرت حاصل تھی آپ کو، سوچ سمجھ کر عمل کرتے تھے. اور حضرت کی باتیں مختصر، جامع، معنی. جو بات بولتے تھے نپی ہوئی تلی ہوئی، زائد بات نہیں بولتے تھے. بلکہ کوئی اگر زائد بات پوچھے تو فوراً ڈانٹ دیتے تھے. اگر کوئی پوچھے حضرت آپ خیریت سے ہیں، کب تشریف لائے، کون سی فلائٹ سے آئے، فوراً ڈانٹ پڑی، حد چلے گی جائے یہاں سے. تو یہ فضول باتوں سے کیا لینا دینا بھائی، میں کون سی فلائٹ سے آیا، کیسے آیا، خیریت ہوں. تو کوئی کام کی بات کرو، فضول بکواس کرنے سے کیا فائدہ، اس سے تمہیں کیا لینا دینا. میں کون سی فلائٹ سے آیا، کتنے بجے پہنچا، تمہیں اس سے کیا غرض. بیٹھ کے درود شریف پڑھو، کچھ اللہ اللہ کرو، کچھ ذکر فکر کرو، ایسی فضول باتوں میں نہ پڑھو. اور بات جب کرتے تھے تو وہ بولتے ہیں نہ کھمبا توڑ دیتے تھے. تو ایسی باتیں کرتے تھے، مختصر جملے، جامع معنی، ہدایت اس میں پائی جاتی تھی. اور چونکہ صاحب کشف تھے تو بہت سی مرتبہ آنے والے کی حالت کا ادراک ہو جاتا تھا، پھر اس کے حال کے مناسب اس سے بات کرتے تھے. اسی لیے ہم کو بھی حضرت کے سامنے بیٹھتے تو بہت ڈرتے ڈرتے بیٹھنا پڑتا تھا اور سوچ سمجھ کر کے ایک قدم اٹھانا پڑتا تھا. اللہ کا شکر ہے حضرت کی خدمت کرنے کا موقع ملتا تو حضرت بعض مرتبہ تخلیے میں کچھ نصیحتیں بھی فرماتے، یہ کرو، ایسا مت کرو. اور ذکر کی ترغیب فرماتے. ذکر کی تو بہت تلقین کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بھئی صبح کو اور شام کو اپنا کچھ ٹائم ذکر میں لگانا چاہیے. ایک شیخ الحدیث صاحب حضرت کے پاس بیٹھے تھے،
تشریف لائے۔ شیخ فرمانے لگے بھائی ہم بخاری شریف پڑھاتے ہیں اور بخاری شریف میں اوراد اور وظائف اور اذکار کا مستقل ابواب ہیں، تو اگر ہم خود ہی ان اوراد اور وظائف کی پابندی نہ کریں تو ہم نے کیا بخاری پڑھائی؟ ہمارے پڑھانے سے خود ہم ہی کو فائدہ نہیں ہوا، ہم دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ فرماتے تھے ان اذکار اور اوراد اور وظائف کا اہتمام ضروری ہے۔ تو یہ اذکار کا بہت اہتمام۔ قاری انیس صاحب سے حضرت کہنے لگے کہ بھئی استیلاء ذکر علی القلب ضروری ہے، جب تک ذکر کا استیلاء اور غلبہ نہ ہو وہاں تک اجازت اور خلافت بھی نہیں دی جاتی۔ اور فرمایا تم کتنا ذکر کرتے ہو؟ حضرت 20-25 منٹ۔ فرمایا 20-25 منٹ کم ہے، زیادہ کرو۔ الحمدللہ میں کم سے کم 1.5 گھنٹہ ذکر کرتا ہوں۔ میرے اوراد ہیں، وظائف ہیں، صبح کو ان اوراد اور وظائف کی پابندی کرتا ہوں۔ مجھے بھی ایک دفعہ فرمانے لگے نماز کے بعد جو اذکار ہیں ان کی پابندی کرو۔ میں نماز کے بعد 3 بار استغفار پڑھتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اللہم انت السلام و منک السلام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور اس کے بعد جو تسبیحات فاطمہ ہیں ان کا اہتمام کرتا ہوں۔ پھر اللہم ارزقنی حبک و حب رسولک و حب من ينفعنی حبه عندک، اور اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الى لقائک واذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک۔ اور ایک اور دعا حضرت نے کہی کہ میں یہ بھی پڑھتا ہوں اللہم حببنی الیک وإلی حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم وإلی شیخی، تو میں اس میں وإلی مشائخی بھی پڑھا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے مشائخ کے دل میں ہماری محبت ہوئی تو ان کے فیوز برکات سے ہم کو فائدہ ہوگا، اور اگر ان کے دل میں ہماری طرف سے کدورت ہوئی تو وہ فیض بھی کدورت والا رہے گا۔ تو ہم کو ضرورت ہے کہ ہمارے مشائخ کے دل میں ہماری محبت ہو تاکہ ان کا دل صاف ہو اور وہاں سے فیض بھی جو حاصل ہو صاف آئے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی ہم تو کچھ نہیں ہے، ہماری مثال تو نل جیسی ہے، نل صاف ہوگا تو ٹینکی میں سے جو پانی آئے گا وہ بھی صاف ہوگا، اور اگر نل گندا ہو تو جو پانی آئے گا وہ بھی گندا ہو جائے گا۔ تو ہمارے قلب کی مثال اس نل جیسی ہے، ہمارا دل تمہاری طرف سے صاف ہوا تو وہ فیوز برکات شیخ کے قلب پر نازل ہوں گے اور شیخ کے قلب سے پھر مریدین کے قلوب میں جائیں گے۔ تو اگر دل صاف ہوا تو فیض بھی صاف ستھرا جائے گا، اور اگر دل میں ناگواریاں ہوئی تو وہ فیوز میں بھی پھر کدورت آ جائے گی، تمہارا نقصان ہوگا۔ اور یہ تو خود حضور فرماتے تھے کوئی کسی کی شکایت میرے سامنے نہ کرے، اس لیے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے بیچ میں آؤں تو میں سلیم الصدر ہوں، سب کی طرف سے میرا دل سلامتی والا ہو تاکہ حضور کا فیض سب کو برابر حاصل ہو۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، حضور نے ان کو فرمایا تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، ایک طرف بیٹھا کرو، کیونکہ میں جب تمہارا منہ دیکھتا ہوں تو مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں، تمہارا نقصان ہوگا اس سے، تو اس لیے ایک طرف بیٹھا کرو۔ چنانچہ وہ ایک طرف بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں یہ دعا بھی پڑھ لیتا ہوں اللہم حببنی الیک وإلی حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم وإلی شیخی، اور فرمایا میں صبح و شام کے اذکار اور اوراد کی پابندی کرتا ہوں۔ اصبحنا واصبح الملک للہ امسینا وامسى الملک للہ اللهم ما اصبح بي من نعمة او باحد من خلقك اللهم ما امسى بي من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ربي اسالك خير ما في هذا اليوم والخير ما في هذه الليلة وخير ما بعده ربي اعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي اعوذ بك من العجز والكسل وسوء الكبر واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہوں میں۔ اور تسبیحات جو فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ التي لا تنفد، اس کی پابندی۔ اور جو حدیث میں ہے صبح کو سبحان اللہ العظیم وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بھلے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اس کا اہتمام۔ استغفار کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام۔ حضرت فرماتے تھے میں صبح کو روزانہ 200 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں اور 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ وہاں بھی آتے تھے تو حضرت فرماتے تسبیح لاؤ،
ابھی بھی آئے تھے تو میں نے اپنے پاس 2 تسبیح رکھی تھی، ایک اپنے استعمال کی اور ایک چھوٹی، یہ تو بہت بڑی تسبیح ہے، حضرت کو اسی تسبیح پسند نہیں تھی، حضرت کو چھوٹے دانوں والی تسبیح پسند تھی، تو چھوٹی سی تسبیح ریڈی رکھی تھی، حضرت جب ذکر فجر بعد ذکر کے لیے بیٹھے تو میں نے سامنے رکھ دی، تو حضرت نے وہ لے لی اور پڑھنا شروع کر دیا، اور ادھر ذکر کی مجلس ہوتی رہی اور ادھر حضرت اپنے اوراد اور وظائف میں مشغول رہے۔ تو یہ اوراد اور وظائف جو ہیں ان کی پابندی، حضرت نے فرمایا وہاں ایک عرب لڑکا بیٹھا ہوا تھا حرم میں، مکہ میں، تو میں نے اس کے سامنے تذکرہ کیا کہ میں صبح کو یہ بھی پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہوں، اور یاسین بھی پڑھتا ہوں، مزمل بھی پڑھتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا آپ یاسین کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میرا دن قرآن سے شروع ہو، اور مزمل اس لیے پڑھتا ہوں کہ میں نے اپنے والد کو بچپن میں روزانہ سورہ مزمل پڑھتے دیکھا تھا، اس وقت سے میری عادت پڑ گئی تھی، اچھی عادت ہے، اس لیے میں اس کو نہیں چھوڑتا، سورہ مزمل بھی روزانہ صبح کو پڑھ لیتا ہوں۔ تو اپنے یہ کچھ وظائف اور اوراد یہ رکھنا ضروری ہے، حضرت فرماتے تھے۔ حضرت نے فرمایا عامر شعبی سے پوچھا گیا کہ صبح کو یہ اذکار اور اوراد پڑھنا بہتر ہے یا قرآن پڑھنا بہتر ہے؟ تو عامر شعبی نے فرمایا بھائی فضیلت تو قرآن کی زیادہ ہے لیکن ثابت اذکار ہی ہیں، اس لیے پہلے اذکار اور اوراد پورے کر لیں، اس کے بعد تلاوت کریں۔ تو یہ حضرت کی باتیں ہیں ذکر کے سلسلے میں، اسی لیے میں تو جگہ جگہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے یہاں کتابیں لکھی تو اس میں حضرت شیخ یونس صاحب کو ایک ہی زاویہ سے دیکھ کر سلفی بنا دیا کہ شیخ نے وہ سبق کے اندر میں یہ اور وہ اور فلاں اور شیخ کی یہ بات اور وہ بات، اور کہا بالکل ایک نقطۂ نظر سے دیکھا۔ حالانکہ کسی شخص کو دیکھنا ہو تو پورا ہر طرف سے ہر گوشے سے اس کو دیکھا جائے، صرف ایک طرح کی باتیں نقل کر کے یہ نہ کہا جائے کہ یہ آدمی ایسا ہی ہے، ورنہ تو ابھی ہم حضرت کو صرف صوفی ثابت کرنا چاہیں تو ان سب اذکار اوراد اور اس سے صرف صوفی بھی ثابت کر دیں گے کہ حضرت صرف یہ تھے اور کچھ نہیں تھے، حالانکہ حضرت تو جامع معنی شخصیت تھے، حضرت تو حدیث کے بھی جامع، تفسیر اور فقہ کے بھی جامع، تصوف اور سلوک کے بھی بہت بڑے شیخ، اور حضرت کے کتنے ہزاروں مریدین اور کتنے 100 خلفاء، اور حضرت کی طرف سے حضرت کے کتنے شاگرد، ہزاروں شاگرد، عربوں میں تو تھوڑے بہت ہوں گے جنہوں نے حضرت سے استفادہ کیا، ورنہ یہاں ہمارے ہندوستان میں تو ہزاروں شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد، تو حضرت سے تو استفادہ کرنے والے یہاں ہندوستان میں زیادہ ہیں، عرب میں تو 2-4 تھوڑے بہت ہوں گے، تو اس سے کیا دینا دینا، ہم تو حضرت کو اس طرح سے اس لائن سے دیکھیں گے۔ تو حضرت کو اس باب تصوف سے اگر دیکھا جائے تو حضرت بہت بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، ولایت کے قطب مینار ہیں، بہت بڑے قطب ہیں ولایت کے کہ جو دوسروں کو بھی سنبھالے ہوئے تھے، اور آپ کا سلسلہ ہے، سلسلے چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چاروں سلاسل میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اجازت دی ہے، اور حضرت ناظم صاحب مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں سے آپ کو اجازت حاصل ہے۔ تو تصوف میں بھی، اور حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کرام کے انتہائی مداح تھے، حضرت تھانوی کی تعریف بہت کرتے تھے، فرماتے تھے حضرت تھانوی کے مواعظ میں علوم بھرے ہوئے ہیں، اور حضرت تھانوی تصوف کے بہت اونچے مقام پر فائز ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو امام الاولیاء اور تاج الاصفیاء کا لقب بولتے تھے، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ لے پاتے تھے، صرف بڑے حضرت کہتے تھے کہ بڑے حضرت، جو اتنا احترام اور اتنی عظمت۔ ہمارے یہاں بھی آئے تھے تو حضرت ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے فرمانے لگے بھائی اس دین کو سب سے زیادہ نقصان صوفیوں نے پہنچایا ہے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ بھی صوفیوں نے ہی پہنچایا ہے، یعنی میری مراد حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیسے صوفی، کہ صحیح صوفیوں نے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے، اور بہروپی صوفی 2 نمبر کا مال، جھوٹے اور پیر بننے والے اور لوگوں سے مال لوٹنے والے لچے لفنگے، ایک نماز نہیں پڑھتے، بیٹھے بیٹھے سگریٹ پیتے رہتے ہیں، داڑھی مڈائے ہوئے ہیں اور اپنی دکان کھولے ہوئے ہیں اور لوگوں کو الو بناتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، تو ایسے بہروپیوں نے دین کا سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، ایسے درویشوں نے نقصان پہنچایا، لیکن سب سے زیادہ فائدہ بھی صوفیوں نے ہی کیا ہے۔ حضرت پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں نے توبہ کی، حضرت چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ افراد نے توبہ کی، یہ کوئی کم ہے؟ تو اللہ پاک نے ان سے بہت کام لیا۔ تو حضرت شیخ یونس صاحب
خود بھی ولایت کے بہت اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے اور حضرات مشائخ کی انتہائی تعریف اور مدح کرنے والے، اور اب سمجھیے کہ اس سلسلے میں جڑے ہوئے۔ حضرت ناظم صاحب سے تو آپ کو بے پناہ محبت تھی، حضرت ناظم صاحب کے کشوف اور کرامات کا بھی تذکرہ کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا کتاب دیکھ رہا ہوں، میرے دل میں ایک دم سے یہ داعیہ اور تقاضا پیدا ہوا کہ ناظم صاحب یاد فرما رہے ہیں، تو میں اپنے حجرے سے اٹھا اور ناظم صاحب کے پاس پہنچا، تو ناظم صاحب او مولوی یونس ابھی میں تم کو یاد ہی کر رہا تھا، تو ادھر سے حضرت یاد فرما رہے ہیں اور ادھر شیخ کے قلب کے اوپر وہ چیز وارد ہو رہی ہے اور دوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں پڑھا، آپ کے شاگرد تھے ابن سریج غالباً ان کا نام تھا، بہت زبردست بیان کرتے تھے، ان کے واعظ سے لوگوں کے دل تڑپ اٹھتے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ اتنا بڑھیا واعظ کہاں سے کہتے ہیں؟ تو فرماتے تھے کہ یہ سب وہ میرے شیخ کی برکت ہے، جنید کی برکت ہے، جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی کی برکت سے۔ وہ کہنے لگے ایک دفعہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت تشریف لائے ہوئے ہیں، دروازہ کھولو، لیکن میں نے سوچا کہ حضرت کہاں یہاں آئیں گے، میں اپنے کام کاج میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر خیال آیا، میں پھر اپنا کام کرتا رہا، یہ تو خامخواہ خیالات ہیں۔ تیسری دفعہ بہت زور سے خیال آیا، تو میں نے سوچا کہ یہ کیوں بار بار خیال آ رہا ہے، چلو میں اٹھتا ہوں۔ دروازہ کھولا تو سامنے حضرت کھڑے ہیں، فرما رہے ہیں پہلی بار کیوں نہیں کھولا؟ یہ قلوب کا تصرف ہے، یہ قلب کی روحانی اندرونی دنیا جو ہے یہ کچھ عجیب سی ہے، اور خود شیخ بھی ایسے ہی تھے کہ قلب کے ذریعے سے اپنا تصرف بھی، اگرچہ شیخ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے، فرمایا کہ بھئی یہ جو تصرف جو قلب سے کیا جاتا ہے یہ مجھے حق ہوا یہ سب پسند نہیں ہے۔ فرمایا یہ اپنے تصرف سے کسی کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرانا حرام ہے، بھلے کوئی آدمی کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی تصرف سے کسی کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرائے اس کی خوشی نہیں ہے، اور زبردستی اس سے وہ کام کرایا تو حرام کام کیا اس نے، یہ فرماتے تھے۔ تو یہ اور یہ سمجھیے کہ فرماتے تھے کہ ایسی اندرونی چیزیں اور تصرفات یہ تو دوسرے لوگوں میں بھی بہت ہوتے ہیں، جوگیوں میں بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر محنت کرتے ہیں اور نفس کو ایسا مضبوط کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے ذریعے سے دوسرے کے قلب پر بھی تصرف ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ولایت کی کوئی دلیل نہیں ہے، ولایت تو اتباع سنت سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کہ ہمارے یہ علم تصوف مشتبک بالقرآن والسنہ، جیسے یہ ہماری انگلیاں ایک دوسرے میں گھسی ہوئی ہیں تو تصوف اور قرآن و سنت ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہم نے تصوف کیل و قال سے حاصل نہیں کیا، بلکہ بھوکا رہنے سے اور اپنی لذتوں کو چھوڑنے سے تصوف حاصل کیا ہے۔ تو تصوف جو حاصل ہوگا یہ محنت سے، مجاہدہ سے۔ تو حضرت شیخ یونس صاحب بھی بہت مجاہدہ کرنے والے جب پڑھانا شروع کیا ہے تو کتنا مجاہدہ کرتے تھے۔ مولانا نور الحسن راشد کاندلوی صاحب فرماتے ہیں بعض مرتبہ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹہ مطالعہ کرتے تھے، صرف نماز کے لیے اٹھے آگے پھر کتاب دیکھنے بیٹھ گئے، اور یوں آستین چڑھا کر کے بیٹھے بیٹھے کتاب دیکھتے ہی رہتے تھے۔ اور حدیث کا چونکہ بہت غلبہ تھا، حدیث پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو حدیث کی کتابوں کی طرف توجہ زیادہ تھی۔ وہ ہر آدمی کا الگ الگ شوق ہوتا ہے، کسی کو فقہ کا شوق زیادہ ہوتا ہے، کسی کو تفسیر کا، کسی کو حدیث کا، کسی کو علم ادب کا غلبہ ہوتا ہے، اور کوئی صاحب تسبیح لے کے بیٹھے رہتے اس کا غلبہ ہوتا ہے، کسی کو تجوید کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ یونس صاحب پر حدیث کا غلبہ تھا۔ فرماتے تھے میں نے ایک بالکل جب مشکات پڑھی تو اس وقت مشکات کا ایک نسخہ خریدا، اور مشکات میں جہاں حدیث میں آتا متفق علیہ تو میں بخاری میں اس کا صفحہ ڈھونڈتا، مسلم میں اس کا صفحہ ڈھونڈتا، اور وہاں سے یہاں لکھتا خا صفحہ فلاں، میم صفحہ فلاں۔ تو مشکات کی احادیث پر اس طرح سے میں نے خود تخریج کی، پڑھتے ہوئے تخریج کر رہے ہیں، یعنی اس وقت سے حدیث کا اتنا شوق ہے۔ اور کتب خانے میں جاتے اور حدیث کی کتابوں پر فریفتہ ہو جاتے اور مطالعہ کرتے رہتے، بہت مطالعہ کرتے۔ حضرت ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں بعض مرتبہ درس میں تھوڑا تاخیر سے پہنچتا، حضرت ناظم صاحب بیٹھے ہوتے لیکن حضرت ناظم صاحب مجھے کچھ نہ کہتے، اس لیے کہ ناظم صاحب جانتے تھے کہ یہ کوئی ادھر ادھر کے کام میں مشغول نہیں ہے، یہ مطالعے میں مشغول تھا، اس لیے تاخیر ہوئی ہے۔
تو 5-10 منٹ آگے پیچھے ہو جائیں، ناظم صاحب کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ یہ مطالعہ میں مشغول تھے اس لیے ذرا سی تاخیر ہوئی ہے، تو اس کو مسامحت کرتے تھے کہ بھئی یہ مدرسے کے کام میں ہی مشغول تھے، اور وہ تو ہر وقت مطالعے میں لگے رہتے تھے۔ اس وقت تو نہ موبائل فون تھا، نہ دنیا کی الا بلا تھی، اور شیخ تو گھر بھی نہیں جاتے تھے، رمضان میں بھی چھٹیوں میں بھی مظاہر میں ہی پڑے رہتے تھے۔ کیسے یعنی حضرت شیخ وہاں پڑھنے آئے ہیں یہ 1377 میں، یعنی 1957 میں، اور اس وقت سے وہ پڑھا، پھر پڑھانا شروع کیا، اور پڑھانا معین مدرس ہوئے، اور پھر مدرس بنے، پھر مشکات آئی، پھر بخاری آئی، تو اس دوران گھر شاذ و نادر کبھی کبھار جاتے تھے، ورنہ گھر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رمضان میں بھی وہیں رہتے تھے اپنے مشائخ کے قدموں میں، اسی لیے مشائخ کی توجہ بہت تھی، اور حضرت شیخ کی بھی توجہ، اور حضرت ناظم صاحب کی بھی توجہ۔ حضرت ناظم صاحب نے آپ کو پہلے خلافت دی، اس کے بعد شیخ کو پتہ چلا، شیخ نے فرمایا مولی یونس مجھے پتہ چلا ناظم صاحب نے تجھے اجازت دی ہے۔ ہاں حضرت بس اجازت دی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا تو بیعت تو ہم سے ہے، حضرت شیخ سے بیعت ہے۔ پھر کچھ دن بعد حضرت شیخ نے خود بھی اجازت دی، تو دونوں جگہ سے فیضیاب ہوئے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، تو دونوں حضرات جانتے تھے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ اور مطالعہ اس وقت تو ایسا تھا، مولانا نور الحسن صاحب فرماتے ہیں، وہی میں نے جو سنایا تھا کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کو ایک حدیث کا حوالہ چاہیے تھا، بہت سے علماء کو پوچھا لیکن حوالہ نہیں دے سکے۔ آج کل تو حوالہ ڈھونڈنا بہت آسان ہے، مسٹر گوگل پہ پوچھ لو، حدیث ڈال دو، فوراً حوالہ مل جائے گا۔ اس وقت کہاں گوگل تھا، اس وقت تو کتابیں چھانٹنا پڑتی تھی، لیکن شیخ چونکہ کتب خانے میں جاتے تھے اور کتابوں کی ایسی مشق ہو گئی تھی کہ حوالے ڈھونڈنا آپ کے لیے بہت آسان تھا۔ آپ حضرت کی الواقیۃ الغالیہ پڑھو تو اس میں ایک ایک حدیث کے کتنے کتنے حوالے ملیں گے صفحہ نمبر کے ساتھ۔ تو حضرت نے وہ شیخ کو خط لکھا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ فلاں حدیث کا حوالہ چاہیے، مل نہیں رہا ہے، ذرا آپ ڈھونڈوا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا مولی یونس یہ ذرا لو، اس میں حوالہ چاہیے، اس حدیث کا حوالہ ڈھونڈ لو۔ شیخ اس کو لے کر گئے کتب خانے میں، اوپر ہی کتب خانہ تھا، چند منٹ میں وہ حوالہ لکھ کر کے لے آئے۔ شیخ بہت خوش ہوئے، وہ جو کارڈ آیا تھا اسی کارڈ کے پیچھے وہ حوالہ لکھا اور مولانا علی میاں صاحب کو بھیج دیا، فرمایا ہمارے مولی یونس نے یہ حوالہ ڈھونڈ دیا۔ مولانا علی میاں صاحب اش کرنے لگے، یار اتنے ٹائم سے میں ڈھونڈ رہا تھا، کوئی دے ہی نہیں رہا تھا، اور یہاں جھٹ سے جواب آ گیا۔ حضرت مولانا پھر جب مظاہر العلوم سہارنپور آئے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ یہ مولانا یونس کون ہے، میں ذرا ان سے ملنا چاہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے یہ حوالہ ڈھونڈ دیا۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وہی سہارنپوری زبان میں میاں یونس مولی علی میں یاد کریں۔ تو اب تشریف لائے تو سامنے ایک بالکل ینگ چھوکرا کھڑا ہے، داڑھی بھی ابھی نہیں نکلی ہے، لنگی پہنے ہوئے ہے، جبہ بھی کرتا بھی پھٹا ہوا ہے۔ تو مولانا علی میاں صاحب فرمانے لگے یہ نہیں وہ مولانا یونس جنہوں نے وہ حوالہ ڈھونڈ کے بھیجا تھا۔ تو شیخ نے فرمایا یہی وہ مولانا یونس ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو آپ کا علمی اشتغال اور انہماک کتنا زبردست تھا کہ بھئی ایک جگہ پڑھے تو پھر وہیں پڑھے رہے، پوری زندگی وہاں نکال دی۔ تو یہ سمجھیے کہ حضرت کا حال ہے، پڑھائی کے سلسلے میں کتنی محنت سے پڑھا اور اپنے مشائخ کی خدمت میں رہے۔ حضرت کے خود نوشت حالات بھی ہیں، اس میں بھی آپ پڑھیے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہاں آنا جانا۔ حضرت شیخ رمضان کا مہینہ آیا، شیخ نے فرمایا بھائی تم سحری خود کھاؤ، کہاں بس تمہارا کھانا مولانا نصیر کے یہاں بھیج دیو اور میرے ساتھ کھا لیا کرو۔ تو چنانچہ اس دن سے پھر حضرت کی سحری شیخ کے ساتھ ہونے لگی، اور شیخ کے پاس جو کچھ کبھی کوئی اچھا پلاؤ کوفتہ وغیرہ ہوتا تو حضرت شیخ کو دیتے۔ ایک دفعہ گھی چپڑی ہوئی روٹی ایک دی، فرمایا میاں یونس کھا لی اور کھاؤ گے؟ جی حضرت۔ حضرت نے دوسری سرکار دی، پھر اس دن سے 2 روٹیاں شروع ہو گئی شیخ کی۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی شفقتیں اور محبتیں اور تربیت، اور حضرت شیخ ہی نے مشورہ دے کر آپ کو شیخ الحدیث کے منصب پر فائز کیا تھا۔ پھر وہ خط مشہور لکھا تھا، وہ قصہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ جمعہ کا دن تھا اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، اور رجب کے مہینے میں سب کو ٹینشن ہوتا ہے، کتاب پوری کرانی ہوتی ہے۔ تو حضرت نے جمعہ کے روز سبق پڑھایا صبح، اور مولانا یونس صاحب کے یہاں ابو داؤد تھی
تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں جو ہے جمعہ بعد ابو داؤد کا تھوڑا سبق پڑھاؤں گا. تو آپ جمعہ بعد بچوں کو لے کر بیٹھ گئے. اب ادھر شیخ کی ہیں ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب جمعہ بعد حاضری دیا کرتے تھے, حضرت کو کھلانا خدمت میں رہنا تھا, وہ آئے نہیں. تو پوچھا بھئی میاں یوسف کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہا حضرت وہ تو دورے کا سبق ہو رہا ہے اس میں ہے. تو شیخ ایک دم گرم ہو گئے اور فرمایا اوہ یہ کیا کر دیا. پھر مولانا یونس صاحب کو چٹھی لکھی, ارے بھائی میں نے صبح صبح تو ان کو رگڑا تھا اور تم پھر جمعہ بعد پھر ان کو لے کر بیٹھ گئے. طلبا کو تھوڑا چھٹی کا وقت بھی تو دینا چاہیے, تھوڑا آرام ملنا چاہیے, کیا ضرورت تھا اس وقت پڑھانے کی, کیا ضرورت تھی. تو شیخ نے فوراً کہا حضرت غلطی ہو گئی, معاف کر دیجئے, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اب حضرت شیخ رحمۃ اللہ پھر نرم ہو گئے. حضرت شیخ نے خط لکھوایا کہ ابھی تمہارا تدریس حدیث کا پہلا سال ہے اور میرا 47واں سال ہے. تم اس پرچی کو 40 سال بعد کھولنا, انشاءاللہ اس وقت تم مجھ سے آگے نکلے ہوں گے. یعنی حدیث کی تحقیق میں اور اس علم روایت حدیث میں اس میں آپ مجھ سے آگے نکلے ہوئے ہوں گے. اور واقعی حضرت شیخ یونس صاحب کا مقام ایسا تھا کہ حضرت شیخ یونس صاحب خود ایک حوالہ بن گئے. اگر وہ یہ کہہ دیں تو یہ حوالہ ہو جاتا تھا. ایک دفعہ ہمارے یہاں تشریف لائے ہوئے تھے تو اس وقت الیکشن ہونے والا تھا. تو میں نے مشکات شریف کی ایک حدیث سنائی کہ انی انا اللہ, حدیث قدسی ہے, لا الہ الا انا ملک الملوک مالک الملوک قلوب الملوک بیدی وَإِنَّ عَبِيدِي إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَإِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسُّخْطَةِ وَالنِّقْمَةِ. تو شیخ فرمانے لگے بھئی یہ کہاں کی حدیث ہے, حدیث معلوم نہیں ہوتی. ہمیں چونک گیا. میں نے پھر دیکھا تو مشکات میں اس کا حوالہ ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء کا تھا, اور حلیۃ الاولیاء میں بعض حدیثیں ایسی بھی ہیں جو اس درجے کی قوی نہیں ہے, مگر اس وقت اندازہ ہوا کہ شیخ صاحب کی نظر کتنی ہے کہ صرف الفاظ سن کر کہہ دیا کہ بھئی یہ حدیث ٹھیک نہیں لگتی ہے. تو یہ بصیرت اور یہ مقام اور یہ علمی آپ کو ٹھوس مقام تو اس طرح کا جو ہے وہ حاصل ہوا مشائخ کی برکت, توجہات اور پھر اپنی محنت اور مطالعہ اور ہر وقت کے اشتغال سے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ بھئی حضرت شیخ کو ہر طرف سے دیکھیں کہ آپ بہت بڑے علامہ بھی ہیں, امیر المومنین فی الحدیث بھی ہیں. مفتی سعید پالنپوری سے پوچھا گیا کہ ہر دور میں امیر المومنین فی الحدیث ہوتے ہیں, اس دور میں امیر المومنین فی الحدیث کون ہے؟ تو مفتی سعید صاحب نے فرمایا سہارنپور میں شیخ یونس صاحب, وہ اس وقت کے امیر المومنین فی الحدیث ہیں. تو حدیث میں تو آپ کا واقعی بہت اونچا مقام تھا, اور ساتھ ہی اس کے ولایت میں بھی آپ بہت آگے پہنچے ہوئے تھے. اللہ پاک نے حضرت کو ایک خاص جاذبیت اور کشش دی تھی, پولنگ پاور جس کو کہتے ہیں, اچھے اچھے لوگوں کو کھینچ لیتے تھے, کشش تھی, اور یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. حضرت ڈھانکتے تھے, لوگوں کو بھگاتے تھے, لیکن پھر بھی لوگ حضرت کے پاس جمع ہوتے تھے. اور میں نے اپنے اسفار میں یہ دیکھا کہ حضرت کی طرف زیادہ کشش علماء کی ہوتی تھی, علماء زیادہ حضرت کی طرف رجوع کرتے تھے, اور یہ علماء کا مرجع ہونا یہ مقبولیت کی علامت ہے. وہ حدیث یاد آ گئی, ان اللہ تعالی اذا احب عبدا نادى جبریل, کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو اللہ آواز دیتے ہیں, انی احب فلانا فاحبہ, مجھے فلاں بندہ بڑا اچھا لگتا ہے, جبریل تو بھی اس سے محبت کر. فیحبہ جبریل ثم ینادی فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ, جبریل آسمان میں آواز لگاتے ہیں, اے فرشتو فلاں بندہ خدا کا محبوب ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. اور آسمان میں فرشتے کتنے ہیں؟ بے شمار. وما یعلم جنود ربک الا ہو, کتنے فرشتے ہیں؟ ایک حدیث میں فرمایا والذی نفسی بیدہ ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ, 4 انگل کے برابر جگہ بھی ایسی خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں گرا ہوا نہ ہو, عبادت میں نہ ہو. 7 آسمان بھرے ہوئے ہیں, لدے ہوئے ہیں, وہ تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں.
اور آگے فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، وہ اللہ کا مقبول اور محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو قبولیت وہ ہے جو اوپر سے نیچے آئے، جو اوپر سے نیچے نہ آئے، جو نیچے سے اوپر جائے ہے جی، اس کو تو مشہوریت کہتے ہیں۔ وہ آدمی مشہور ہے، فیمس ہے، مقبول نہیں۔ جہاں پیپر میں، نیوز پیپر میں نام آئے اور شہرت ہو، وہ مشہور آدمی ہے، مقبول نہیں۔ مقبول وہ جو اوپر سے قبولیت جس کے لیے طاری ہو۔ تو ایسے بندوں کے لیے جہاں خواص جس کی طرف رجوع کریں، وہ مقبول بندہ کہلاتا ہے۔ ایسوں کے لیے ہی پھر وہ شاعر نے بڑے پیارے شعر کہے ہیں، کیا کہا؟ خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے، یہی ہیں دین کے وارث، یہی ہیں ذل رحمانی۔ انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی۔ اگر آ جائیں خلوت میں تو جلوت کا مزہ آئے، اور اگر جلوت میں ہوں تو ساکت ہو سخندانی۔ اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجامع۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اشعار بھی ذہن میں آ رہے ہیں کہ خدا کے دین کی خدمت خدا مختلف طبقات سے لیتا ہے، وہ سب خدا کے ولی اور دوست کہلاتے ہیں۔ یؤید دین اللہ فی کل دورۃ، ہر دور میں اللہ کے دین کی خدمت اور تائید کرتے ہیں۔ عصائب تتلو مثلها من عصائب، ایسی جماعتیں جو اپنے جیسی جماعتوں کے پیچھے آتی ہیں۔ فمنهم رجال يدفعون عدوهم بسمر القنا والمرهفات القواضب، کچھ ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ دشمن کو دفع کرتے ہیں تیر تلوار اور نیزوں کے ذریعے سے۔ ومنهم رجال يغلبون عدوهم بأقوى دلیل مفحم للمغاضب، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ دشمن پر غالب آ جاتے ہیں مضبوط ٹھوس دلیل کے ذریعہ، جو دشمن کو اور مناظر کو خاموش کر دیتی ہے، چپ کر دیتی ہے۔ یہ مناظرہ کرنے والے لوگ ہیں جو مناظرے کے ذریعہ حضرت نانوتوی کی طرح مناظرہ کر کے سامنے والے کو چپ کرتے ہیں۔ ومنهم رجال يقرؤون كتابه بتجوید ترتیل وحفظ المراتب، کچھ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، حفظ المراتب کے ساتھ۔ ومنهم رجال بالحدیث تولعوا وما كان فيه من صحیح وذاہب، اور کچھ ایسے ہیں جن کو حدیث کا چسکا لگا ہوتا ہے، شوق لگا ہوتا ہے، حدیث کے عاشق ہوتے ہیں، اور حدیث میں کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث بیکار ہے ان کو صرف اسی کا چسکا ہوتا ہے۔ ومنهم رجال بالحديث تولعوا وما كان فيه من صحيح وذاهب، ومنهم رجال بينوا شرع ربنا وما كان فيه من امر حرام وواجب۔ فقہا کی طرف اشارہ ہے، کچھ ایسے ہیں جو شریعت بیان کرتے ہیں اور شریعت میں حرام کیا ہے، واجب کیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ومنهم رجال يهتدي بعظاتهم فئام الى دین من اللہ واصبی، یہ واعظین اور خطبہ کی طرف اشارہ ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو مسجد کے امام ہیں اور واعظ اور نصیحت کرتے ہیں، اور ان کی واعظ و نصیحت کے ذریعہ ہزاروں آدمی دین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اخیر میں فرماتے ہیں ومنهم رجال مخلصون لربهم، صوفیہ کی طرف اشارہ ہے۔ ومنهم رجال مخلصون لربهم بانفاسهم خصب البلاد الاجادب، کچھ ایسے ہیں بڑے مخلص صوفی صافی لوگ ہیں، ان کے انفاس اور ان کے وجود سے خشک شہروں میں بارش برستی ہے اور شادابی آتی ہے، ان کے ذریعے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے سے بلائیں ٹلتی ہیں اور اچھے حالات آتے ہیں۔ یہ صوفیہ کرام ہیں۔ لولا عباد اللہ رکعوا وصبیۃ من الیتامی ردعوا ومهملات في الفلاة رتعوا لصب عليكم العذاب الأوجع۔ قرطبی نے ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب اخیر میں فرماتے ہیں علی اللہ رب الناس حسن جزائهم
علی اللہ رب الناس حسن جزائهم بما لا يوافي حده ذہن حاسبی، بما لا يوافي حده ذہن حاسبی، اللہ پاک ان سب کو بہترین جزائے خیر دینے والے ہیں، ایسی جزائے خیر کہ حساب کرنے والا کا دل دماغ اس کو گن نہیں سکتا۔ بہرحال بات پوری کرتے ہیں، بات چلی تھی کہاں سے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ولایت خاصہ سے نوازے، ایمان اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ علم میں شیخ یونس صاحب جیسی تو نہیں کہہ سکتے، اس کا ایک شمہ ہم کو حاصل ہو جائے، پختگی حاصل نصیب فرمائے، اور ولایت میں بھی اللہ پاک ہم کو قبول فرمائے اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ یونس صاحب جیسے حفظ الاوقات کے پابند تھے، اپنے اوقات کو بہت زیادہ ضبط کے ساتھ رکھتے تھے، حفاظت کے ساتھ رہتے تھے، اللہ ہمیں بھی اپنے ٹائم کی حفاظت کرنے اور ٹائم کو برابر وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ اچھا بھائی، حافظ احمد کے والد کا کل انتقال ہو گیا، دعا فرمائیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جی اچھا، ان حافظ احمد کا انتقال ہوا، اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے، سب رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ شیخ یونس صاحب کا جس دن انتقال ہوا اس دن مولانا اسماعیل بڑھا صاحب کا بھی انتقال ہوا، اور 2 دن بعد حضرت شیخ کے داماد اور داماد سے خلیفہ نہیں تھے حکیم الیاس صاحب کا انتقال ہوا، اللہ پاک ان کو بھی غریق رحمت فرمائے۔ پھر کل پرسوں ٹیکسٹ آیا، بنگلہ دیش میں ایک شیخ الحدیث صاحب کا انتقال ہوا، پاکستان میں ایک شیخ الحدیث صاحب کا انتقال ہوا۔ یہ اللہ کے نیک بندے جاتے ہیں، اپنی جگہ خالی چھوڑ جاتے ہیں، اور سمجھیے کہ ان کی وجہ سے جو بلائیں ٹلی ہوئی تھیں پھر وہ بلائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اب ہم نے ہمت ہار کے بیٹھ نہیں جانا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ ایک بات کہہ دوں جو ابھی عبدالصمد نورانی صاحب نے ہم کو وہاں پر سنائی، بہت پیاری بات سنائی۔ انہوں نے سنایا کہ جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور بے تحاشا روئے جا۔ تو حضرت شاہ رفیع الدین صاحب، غالباً شاہ رفیع الدین صاحب کے نام کہا تھا نا، انہوں نے کہا کہ شیخ آپ رو کیوں رہے ہیں، اٹھو، اب کھڑے ہو جاؤ، اب تو اٹھنے کا وقت ہے۔ حضرت چلے گئے تو آپ حضرت کا کام سنبھالو، آپ نے ہی سنبھالنا ہے۔ اور چنانچہ حضرت شیخ الہند کھڑے ہوئے تو پھر اللہ پاک نے ان کو کیسے شاگرد نصیب کیے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور علامہ شبیر احمد عثمانی، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی اور علامہ انور شاہ کشمیری، اور اتنے بڑے بڑے شاگرد ان کو نصیب کیے، کیونکہ وہ جم کر کے ہمت سے محنت سے کام کرنے لگے تو اللہ پاک نے ان کے لیے راستے کھولے۔ تو اکابر مشائخ جائیں اپنی خلا کو چھوڑ کر، تو ہم نے ہمت ہار کے بیٹھ نہیں جانا ہے، ہم نے تو اپنی محنت کو اور بڑھا دینا ہے، زیادہ کام کرنا ہے۔ تو ہم دعا کریں کہ حضرت کی جو تصانیف ہیں ابھی ادھوری ہیں، اللہ پاک ان کو بھی منظر عام پر لائے۔ مولانا ایوب صاحب اس کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک مولانا ایوب صاحب کی خوب مدد فرمائے اور ان کے ذریعے سے حضرت کی علوم کا جو ذخیرہ ہے پوری دنیا میں پھیلائے اور ہم کو مل جل کر کام کرنے اور آگے بڑھانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو ہم نے بیٹھنا نہیں ہے، ہمت ہارنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وأولياؤك يا رب العالمين۔ اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك۔ اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا بنعمتك وأسبغ علينا من فضلك، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الذاكرين الشاكرين، واجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجلين، واجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين۔ منزول بك كل حاجة، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
سلام کر لیں.